السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ اور بے وقوف کی کہانی۔ کہانی سنانے سے پہلے بادشاہ کو درویش کی ایک خوبصورت نصیحت آپ کو بتاتی ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ خوشحالی کے دن تھے۔ ایک دن بادشاہ کی ملاقات ایک درویش بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ بادشاہ ان سے بہت عزت سے پیش آیا اور ملاقات کے آخر میں ان سے فرمائش کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز، تعویذ، وظیفہ وغیرہ لکھ دیں جو انتہائی مشکل وقت میں میرے کام آئے۔ بزرگ خاموش رہے، لیکن بادشاہ کا اصرار بڑھا تو انہوں نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ اس کاغذ کو اس وقت کھولنا جب تم سمجھو کہ بس اب اس کے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اس کاغذ کو انتہائی مشکل وقت میں کھولنا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا، کچھ ہی عرصے بعد اس ملک پر حملہ ہو گیا اور دشمن کی فوج نے بادشاہ کی فوج کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ بادشاہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور وہ بھاگ کر کسی جنگل کے غار میں چھپ گیا۔ دشمن کی فوجیں اس کے پیچھے تھیں اور وہ تھک کر اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں درویش بابا کا دیا ہوا کاغذ یاد آیا۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹولیں تو وہ کاغذ خوش قسمتی سے اس کے پاس ہی تھا۔ سپاہیوں کے جوتوں کی آہٹ اس کے قریب آتی سنائی دے رہی تھی۔ اب اس کے پاس کاغذ کھولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس نے کاغذ کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ بزرگ نے میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا ہے، لیکن افسوس وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تحریر کو کئی بار پڑھا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ درویش نے یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیوں لکھا ہے؟ بالآخر اس نے اپنی تلوار پکڑی اور سپاہیوں کا انتظار کرنے لگا۔ سپاہی آئے تو اس نے مقابلہ کیا اور وہ بچ نکلا۔ اس کے بعد کئی مدت تک بادشاہ بہت خوار ہوا۔ کافی سال وہ مصیبت کو جھیلتا رہا۔ آخر کار اس نے دوبارہ ہمت کی اور اپنی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ کافی سالوں کی محنت کے بعد اس نے اپنی فوج اکٹھی کر لی اور دوبارہ اس کے ملک پر حملہ کر دیا، اور خوش قسمتی سے اس جنگ میں اس کو فتح نصیب ہوئی اور وہ ایک بار پھر اس سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اس کی بہادری کے قصے دور دور تک مشہور ہو گئے اور ریا میں اس کا خوب تذکرہ ہوا۔ اس کے دربار میں اور دربار سے باہر بھی لوگ صرف اپنی بہادر بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اتنا بول بالا دیکھ کر بادشاہ کے دل میں غرور پیدا ہوا اور وہ اپنی شجاعت پر اور سلطنت پر تھوڑا مغرور ہوا ہی تھا کہ اچانک اس کے دل میں بزرگ کا لکھا ہوا فقرہ یاد آیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں وقت جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ وقت جیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، گزر جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں بادشاہ اور بے وقوف کی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ ایک ملک تھا جس کا بادشاہ بڑا ہی نرالا تھا، جو مختلف طرح کے مقابلے کروایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ پورے ملک میں دیکھوں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو میں خاص تحفوں سے نوازوں گا۔ اب سب لوگوں نے عقل مندی کے مقابلے تو سنے تھے، مگر کسی نے بے وقوفی کا مقابلہ نہ سنا تھا۔ سب لوگ تعجب میں تھے، لیکن بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں عجیب عجیب بے وقوف آتے اور اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں بتاتے اور وزیر ان کا ٹیسٹ لیتے۔ پھر ٹیسٹ کرتے کرتے آخر کار انہیں ایک بندہ ایسا ملا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا۔ اسے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کہا گیا، بادشاہ سلامت، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنے سونے جواہرات سے بھری مالا
उतारी और बेवकूफ को पहना दी। अभी थोड़े दिन ही हुए थे, बेवकूफ को पता चला बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं। बेवकूफ ने इरादा किया और चला गया बादशाह के पास। कहा, बादशाह सलामत, क्या हाल है? आपका सुना है बड़े बीमार हो गए हैं। बादशाह ने कहा, बस अब तो इस जहां को छोड़कर जा रहा हूँ। बेवकूफ ने कहा, अच्छा, आप कहीं और जा रहे हैं? मजीद कहने लगा। बादशाह कहता है, मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। बेवकूफ ने कहा, अच्छा, तो बादशाह सलामत ये बताएं, इधर मैं देखता हूँ आपका बहुत बड़ा महल है, जिधर आप जा रहे हैं उधर मकान बना लिया? तो बादशाह कहता है, नहीं, इधर तो मैंने झोपड़ी भी नहीं बनाई। बेवकूफ ने कहा, अच्छा बादशाह सलामत, मैं देखता हूँ आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और बड़ा माल है। आप तो बांटते भी सोना ही हैं। सोने के जेवरात के ढेर लगे हुए हैं। आपके पास जिधर जा रहे हैं उधर पैसे भिजवा दिए? बादशाह कहता है, मैंने तो वहाँ फूटी कोड़ी भी नहीं भिजवाई है। फिर उस बेवकूफ ने कहा, अच्छा बादशाह साहब, मैं देख रहा हूँ आपके पास बड़े खादिम खादमाएं कनीज और गुलाम हैं। हर तरफ आपकी खिदमतगार हैं। जिधर जा रही हैं उधर कुछ गुलाम कनीज खादम भिजवाए नहीं? बादशाह कहता है, इधर तो कोई खादिम नहीं होगा। इस बेवकूफ ने वो माला उतारी और बादशाह के गले में पहना दी। कहा, हुजूर, फिर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना। आपको पता है आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता है इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं। ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना खादिम भिजवाए, आखिर करोगे क्या? बेवकूफ की ये बात सुनकर बादशाह तो क्या, सब वजीर मशीर हैरान हो गए। और आज देखिए, हम दुनिया का माल जमा करने में लग गए हैं। ये पता होने के बावजूद अगले जहां में ये दुनिया का माल हमारे किसी काम नहीं आना। इसीलिए बेहतर है कि दुनिया के साथ आखिरत की तैयारी को भी तरजीह दें। अल्लाह हम सबको दीन हक पर चलने वाला बनाए।